اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحنین الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، میں ہوں مدثر غزالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اپنے پروردگار کے نام سے صبح و شام ذکر کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کیا کرو۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یہ سورہ دہر کی آیات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے، اس میں مفسرین کلام یہ لکھتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ای صلی ربک، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، یعنی اپنے پروردگار کی رضا کے لیے نماز کا اہتمام کیا کرے۔ اور اگلا جو لفظ آیا ہے بکرۃ واصیلا، تو اس کے بارے میں وَأَكْثَرُ مِنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ أي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِ فِي صباح والمساء، یعنی صبح اور شام کو، یعنی اپنی عبادات میں دن کے آغاز اور اختتام میں اضافہ کر دیا کرو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا معنی کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ رات کو بھی اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہوا جائے، اور دن کی روشنی میں بھی اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہوا جائے، دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام میں اور رات کے ٹائم پہ بھی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے ذکر کی طرف ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں جو شب معراج کے موقع پر سب سے اہم اور بہترین تحفہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عنایت فرمایا، وہ اپنے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مقبول ہے، اور وہ ہے نماز۔ اس لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج، یعنی مومن جب اللہ رب العزت کے آگے تمام دنیا کے جو کام ہیں وہ چھوڑ کر اور اللہ کی طرف ملتجی ہو کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ مومن کی معراج ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور خاص کر مادیت کے اس دور میں، جب انسانی زندگی مادی علائشوں سے آلودہ ہو چکی ہے، باطن کی اور دنیا کے حرص و ہوس اور نفسانی خواہشات کی اسیر ہو چکی ہے یہ دنیا۔ مجموعی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو روحیں ہیں وہ بیمار سی ہو گئی ہیں۔ ایسے دور میں بیمار روحوں کو شفایاب کرنے کے لیے اور اپنے باطن کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے جو واحد علاج ہے، وہ علاج یاد الہی ہے، اللہ رب العزت کا وہ ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا مظاہرہ نہ کیا کرو، بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام کر لیا کرو۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں جہاں دوسری نیکیاں اور اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع کھل جاتے ہیں،
اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ تمام جو شیاطین ہیں اور سرکش جنات ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ایک مکمل ماحول پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اب آگے مسلمانان عالم اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والوں کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ اب اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے کوششیں کریں۔ اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ نماز ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو قیام لیل ہے، قیام اللیل یعنی رات کے وقت قیام کرنا، اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا، قیام کرنا یعنی نماز ادا کرنا، اس کے بارے میں جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکید آئی ہے تو وہ حدیث مبارکہ ہے کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام اللیل، قیام من قام رمضان، رمضان میں جو قیام کرے، تو قیام لیل رمضان کے ساتھ یہاں پر نسبت دی گئی ہے۔ اس سے مراد تہجد والی نماز نہیں ہے، چونکہ وہ تو پورا سال پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی جو قیام لیل ہے وہ تراویح کو قرار دیا جاتا ہے، اور وہی وہ واحد ایسی نماز ہے جو کہ رات کے وقت رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ ویسے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کے اظہار کے لیے ہر وقت استحضار ہونا چاہیے، مگر رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے نفس کے خلاف جہاد کے لیے ایک بہترین موقع دیا جاتا ہے، یہ مہینہ چونکہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے، یہ نفس انسانی پر غیر معمولی اثرات ڈالتا ہے۔ اس میں دنیاوی تحریصات اور ترغیبات، اس کے مقابلے میں دینی اور اللہ رب العزت کے قرب کے جو تحریصات اور ترغیبات ہیں ان میں بے پناہ قوت اور توانائی رکھ دی جاتی ہے۔ اس مہینے چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اسی لیے قیام یعنی تراویح میں قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا سماع کیا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کی نیت کے ساتھ قیام اللیل کیا، تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہ کو معاف کر۔ اب یہاں پر ایک قیام رمضان یعنی تراویح کے آغاز کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، تو کچھ آدمیوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، اور صبح اس نماز کا تذکرہ بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات جب آئی تو پہلی رات سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، ظاہر تذکرہ ہوا تو اور لوگوں کو معلوم ہوا، تو انہوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی اگلی رات۔ پھر لوگوں نے صبح اس بات کا ذکر کیا اور صحابہ کے ساتھ،
تو تیسری رات مسجد والے بہت زیادہ جمع ہو گئے، مسجد میں زیادہ اجتماع ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے، لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن پھر جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد میں صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، مسجد یوں سمجھ لیں بھر گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد والوں کی طرف نہ نکلے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی طرف سے کچھ صدائیں بھی بلند کی گئی ہیں اشارتاً کہ الجماع ان جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور صبح کے ٹائم آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائے۔ اور بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ رات کے وقت مجھے تمہاری حالت کا معلوم تھا، پتہ تھا، مجھ سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض کے درجے میں نہ چلی جائے، فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ ہے حکماً سنت، وہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور بعد میں صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسی طرح انڈیویجول قیام اللیل کیا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی جو دور تھا اس میں بھی ایسے ہی انفرادی طور پہ مساجد کے اندر یہ جاری رہا۔ پھر کچھ وقت جب گزرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً پھر اس بات کی تاکید کی کہ نماز تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس پہ امت کا اجماع ہے، اور وہ 20 رکعتیں تھیں اس ٹائم سے جو چلی آ رہی ہیں، اور اس بات پہ چاروں ائمہ فقہا کا اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح صحابہ کرام کے دور سے باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور تب سے اب تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا پہلی دفعہ، اور پھر جماعت کے ساتھ تراویح کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے جو کہ یہ حکم دیا کرتے تھے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعہ یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 40 رکعہ۔ یہ مسند الامام زید بن علی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ جو لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح پڑھاتے تھے کہ وہ ان کو 20 رکعت نماز پڑھائیں، ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرے، اور ہر 4 رکعتوں کے درمیان آرام کے لیے کچھ دیر وقفہ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو تراویح ہے یہ نماز سنت مؤکدہ میں سے ہے، اور اس کا بار بار بلا عذر ترک کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے تو شرعی عذر کے ساتھ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو بار بار ترک کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ صیام میں ہمیں اپنے اوقات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرنے اور کثرت تلاوت کلام پاک اور قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔